بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم الف سے جیم تک مخرج پڑھے تھے، اب آگے کے حروف پڑھیں گے۔ آج کا حرف ہے ہا۔ یہاں پر آپ کو حرف لکھا گیا ہے، اس حرف کا مخرج یہ ہے، اور کہاں سے اس حلق کے جو درمیانی حصہ ہوتا ہے کہاں سے ہے وہ اس تصویر میں آپ کو بتایا جا رہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان تینوں چیزوں پر غور کریے۔ سب سے پہلے جو حرف ہے اس کی لکھاوٹ پہ غور کریے کہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کا مخرج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہا، اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور اسے بڑی ہا بھی کہتے ہیں۔ اس کا مخرج ہے حلق کا درمیانی حصہ، یعنی کہ یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا۔ حلق کو یہاں پر پکچر میں دیکھیے آپ لوگ، حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق، یعنی درمیانہ حلق۔ ٹھیک ہے، اب ہا کا مخرج معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہا کا مخرج سمجھنے اور معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وسط حلق نہیں، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا فائدہ کیا پڑھے تھے ہم سب سے پہلے؟ حرف پہ جزم ڈال کے آگے حمزہ ڈالنا چاہیے۔ جی ہاں، حمزہ جزم دیں گے، ساکن کر دیں گے اس حرف کو، اور شروعات میں حمزہ لگا کے اس کو پڑھیں گے۔ سے پہلے زبر حمزہ لگا، ہا زبر اح، حمزہ زبر اح۔ آپ سب غور کریے، اس حرف کو پڑھیے اور بیچ حلق پہ انگلی رکھیے، تب آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ حلق میں سے ہا کی جو آواز ہے وہ درمیانی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ حمزہ ہا زبر اح، تو یہ حلق کا درمیانی حصہ ہا کا مخرج ہے۔ اس کے بعد ہے خا۔ خا، اس کو تھوڑا سا موٹا اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا اور خا میں کس چیز سے فرق ہو رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہا اور خا میں کس چیز سے فرق ہو رہا؟ کیسے ہم پہچان رہے ہیں کہ وہ ہا ہے اور یہ خا ہے؟ اوپر نقطہ ہے، ہاں حلق کے درمیان، بارک اللہ، نہیں، نقطے کی وجہ ہاں سے۔ حلق کے اوپر سے۔ ہاں مخرج ہے وہ، لیکن یہاں پر حروف کو پہچاننے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا، تو جہاں پر اوپر نقطہ لکھا ہو وہ خا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے اسے؟ تھوڑا سا موٹا اور کھینچ کے پڑھیں گے، اور اس کا مخرج ہے حلق کا اوپری حصہ۔ حلق کا اوپری حصہ یعنی جہاں سے ہماری زبان شروع ہوگی وہ ہے حلق کا اوپری حصہ۔ اب مخرج معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ حمزہ خا زبر اخ، اخ، جہاں پر آواز ختم ہو رہی وہ اس کا مخرج ہے۔ آپ پڑھ کر غور کیجئے، حمزہ خا زبر اخ، تو جہاں اخ پڑھنے پر آخر میں آواز آ رہی وہ خا کا مخرج ہے، یعنی کہ حلق کا اوپری حصہ۔ خا کا مخرج کیا ہے؟ کا اوپری حصہ، حلق کا اوپری کا حصہ، اوپری حلق حصہ، کا اوپری حصہ، حلق کا اوپری حصہ۔ حصہ۔ اس کے بعد ہے دال۔ دال، دال کا مخرج معلوم کرنے کے لیے بھی ہم اس پر جزم دیں گے اور اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ دال زبر اد، اد، جہاں پر آخری میں آواز آ رہی ہے وہی اس کا مخرج ہے، یعنی جب ہم دال پڑھیں گے، دال کی آواز آئے گی تو اس وقت اس پکچر پر غور کیجئے، زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کی جڑ، یعنی زبان کی نوک اوپر دانتوں کی جڑ کو جب ملتی ہے تب دال کا مخرج ادا ہوتا، دال کی آواز پیدا ہوتی، اور دال کو باریک کھینچ کے پڑھیں گے، دال، دال، اد، اد، ایسے۔ دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کی جڑ، نوک اور اوپر دانتوں کی جڑ، جڑ۔ اسی طرح سے اور اوپر دانتوں ہاں کی جڑ۔ جی،
اس سے پہلے یہ مخرج کس حرف کا پڑھے تھے ہم؟ تا کی شاباش، تا کا پڑھے تھے۔ تا اور دال دونوں کا مخرج سیم ہے۔ اس کے بعد ہے ذال، ذال، اس پہ بھی ہم جزم دیں گے اور حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ دال زبر اذ، اذ، تو اس طرح کی شکل آپ کو غور کریے آپ اس شکل پہ کہ زبان جو ہے دانتوں کی کنارے کو ٹچ ہو رہی ہے، تب ذال کا مخرج ادا ہو رہا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کا کنارہ۔ مخرج کیا ہے دال کا؟ زبان کی نوک اور زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کا کنارہ۔ کنارہ، اور اس کو باریک کھینچ کے پڑھیں گے، ذال، ذال، زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کا کنارہ۔ یہ اور کس حرف کا مخرج ہے؟ تا شاباش، تا اور دال۔ اب اس کے بعد ہے را، را، کیا کریں گے مخرج معلوم کرنے کے لیے؟ حمزہ را زبر جزم را لگا، کو، ہاں، را کو جزم لگا کے حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ را زبر ار، ار، تو جب ار پڑھ رہے ہیں جو حصے آپ کے منہ میں آپس میں مل رہے ہیں وہ اس کا مخرج ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کی جڑ کا اوپری حصہ، یعنی دال پڑھنے میں جہاں پر زبان ٹچ ہوتی دانتوں کی جڑ کو، اس جڑ سے تھوڑا سا اوپر کے حصے کو جب زبان ٹچ ہو رہی تب را کا مخرج نکل رہا۔ ڈرا، ڈرا، ار، ار، اور را کو موٹا پڑھیں گے، ار۔ ٹھیک ہے، کیا مخرج ہے را کا؟ زبان کی نوک اور اوپر دانتوں زبان کی کی جڑ نوک کا اور اوپر اوپری دانتوں حصہ۔ کا جڑ کا اوپری حصہ۔ زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کی جڑ کا اوپری حصہ۔ اس کے بعد ہے زا، زا، مخرج معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جزم لگا کے حمزہ، زا کو جزم دیں گے، حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ زا زبر از، از، جب ہم از پڑھ رہے ہیں تو ہمارے منہ کی حالت ایسے ہو رہی ہے۔ پکچر پر غور کیجیے، از، کیا کرنا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر نیچے دانتوں کا کنارہ آپس میں جب ملتے ہیں تو زا کی آواز نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کا کنارہ، یعنی کہ دانتوں کو آپس میں ملا دینا ہے اور زبان کی نوک کو بیچ کے حصے پہ ٹچ کرنا ہے۔ ز، ز، از، از، ایسے۔ ٹھیک ہے، زا کو سختی سے اور تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی باجی۔ زا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک زبان اور کی اوپر نوک اور نیچے اوپر دانتوں کا کنارہ۔ اور اوپر نیچے دانتوں کا کنارہ۔ اوپر نیچے دانتوں کا کنارہ۔ چلیے اب اگلا صفحہ دیکھیے۔ سین، سین کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، اور جب ہم سین پڑھ رہے ہیں تو سیٹی کی طرح آواز آنا، س، س، سین۔ سین اور سا دونوں میں فرق ہے، سا کو تھوڑا سا ہلکا پڑھیں گے، اس میں سختی نہیں ہوگی اور نہ ہی سیٹی کی آواز ہوگی۔ اس کے اپوزٹ جو سین ہے، سین کو ہم سختی سے پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز ہوگی، س، اس، ایسے۔ اور اس کا مخرج بھی بالکل زا کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ زا کی زا طرح۔ کی طرح۔ زا کی طرح ہے۔ اس طرح سے دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی نوک کو بیچ کے حصے یعنی اوپر نیچے دونوں دانتوں کے کناروں کو ٹچ کریں گے۔ پھر پڑھیں گے س، س، حمزہ سین زبر اس، زبان کی نوک اور اوپر نیچے دانتوں کا کنارہ۔ سین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور نیچے زبان دانتوں کی کا نوک کنارہ۔ اور اوپر نیچے دانتوں کا کنارہ۔ دانتوں کا کنارہ۔ اس کے بعد ہے شین، شین، سین، شین، س،
سین میں ایس کی آواز آئے گی، زبان ایس، کی نوک شین میں ایس ایچ کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ سین اور شین دونوں میں فرق ہے، سین کی آواز ایس کی آواز ہے، شین کی آواز ایس ایچ کی آواز ہے۔ ایس ایچ لگانے کے بعد آپ کس طرح سے پروناؤنس کرتے ش، ویسا شین کی آواز ہے، دونوں میں فرق کرنا۔ اور لکھاوٹ میں کیسا پہچاننا کہ کون سا سین ہے اور کون سا شین ہے؟ سین پہ نقطے نہیں، شین پہ 3 نقطے ہیں۔ شاباش، بارک اللہ۔ نقطوں کے ذریعے سے پہچاننا، سین پر نقطے نہیں ہوتے اور شین پر نقطے ہوتے ہیں۔ کتنے نقطے ہوتے شین پر؟ 3 نقطے۔ 3 نقطے۔ 3 نقطے۔ اور شین کا مخرج ہے زبان اور تارخ کا درمیانی حصہ، حمزہ شین زبر اش، زبان اور تارخ کا درمیانی حصہ۔ اور کس حرف کا ہم پڑھے تھے یہ مخرج؟ جیم۔ شاباش، زبان جیم کا۔ جیم جیم اور کی۔ شین دونوں کا مخرج سیم ہے، زبان اور تارخ کا درمیانی حصہ۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد موٹا پڑھیں گے اور تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ مخرج معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جزم لگا کے حمزہ زبر جی، اس جزم اور حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ صاد زبر اف، اس اف۔ جب ہم اف پڑھ رہے ہیں تو زبان کی نوک اور اوپر نیچے دانتوں کا کنارہ آپس میں مل رہے ہیں، جس طرح سے زا، شین اور سین کا مخرج تھا، اسی طرح سے صاد کا بھی مخرج ہے، لیکن فرق کس چیز سے ہے؟ اسے موٹا پڑھیں گے۔ موٹا۔ شاباش، صاد کو موٹا پڑھیں گے، اتنا موٹا کہ جو گال ہے تھوڑے سے گال کو پھلا کر پڑھیں گے، صاد، صاد، اف، اس طرح سے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق کرنا، سین کو باریک اور صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ضاد، ضاد، ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن صاد پر نقطہ نہیں رہتا اور ضاد پر نقطہ رہتا، دونوں میں فرق کرنا، ٹھیک ہے۔ نقطہ کس پر رہتا؟ واد۔ دعات پر۔ ضاد پر۔ سوات پر۔ جی، اب ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر داڑوں کی جر۔ زبان کی کروٹ یعنی زبان کا جو رائٹ حصہ یا لیفٹ حصہ، دونوں میں سے کوئی بھی حصہ جس میں آپ کمفرٹیبل ہے، اس حصے کو داڑ سے ٹچ کرنا۔ داڑ یعنی جو دانتوں کے اندر کے جو حصے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں داڑ، دانت کے آگے جو بڑے دانت ہوتے ہیں اس کو داڑ کہتے ہیں۔ تو اس پکچر پہ آپ غور کیجئے، یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا جو وائٹ مارک دکھ رہا نا، ایک طرف یہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ زبان کا کنارہ ہے، اس کی کروٹ ہے، اور اس کروٹ سے اس کے اپوزٹ میں ہی اوپر کے جو داڑ ہے اس سے ٹچ کرنا، تھوڑا سا زبان کو کراس کریے اور پھر پڑھیے جی، ضاد، تھوڑا سا زبان کی کروٹ کو ٹیڑھا کرتے ہوئے داڑ کو ٹچ کریے اور پھر موٹا کرتے ہوئے اس حرف کو ادا کریے، ضاد۔ زبان کی کروٹ اور اوپر داڑوں کی جڑ، یہ اس کا مخرج ہے۔ اس کے بعد ہے تو، حمزہ تو زبر اب، تو زبان کی نوک اور اوپر 2 دانتوں کی جڑ۔ تو پڑھنے پہ بھی زبان کی نوک اوپر 2 دانتوں کی جڑ کو جب آپس میں ہم ملائیں گے تب تو کی آواز نکل رہی، لیکن یہ مخرج اور بھی کسی حرف کا ہم پڑھے تھے، کس حرف کا تھا؟ تا۔ تا کا تھا۔ تا کا مخرج بھی سیم ہے، تو کا بھی مخرج سیم ہے، فرق کیا کریں گے پھر؟ فرق کیسے ہوگا کہ یہ کون سا تا ہے اور کون سا تو ہے؟ یہ تو کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ تو کو موٹا پڑھیں شاباش، گے۔ جی، تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو تا۔ موٹا پڑھیں گے، تو ایسے۔ حمزہ تو زبر اب، تو حمزہ تو زیر ایج، تو حمزہ تو پیش اد، تو کو موٹا پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے غا، غا، غا کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے اور اس کا مخرج کیا ہے؟
अब زبان زبان کی کی نوک اور اوپر کے دو دانتوں کا کنارہ. جڑ کنارہ، کنارہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ. کنارہ. تو جب ہم زبان کی نوک کو اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے ملائیں گے تو غ کا مخرج ادا ہوتا، یعنی اس کی آواز نکلتی. حمزہ غ زبر او، او. لیکن اسی طرح سے ایک اور حرف کا مخرج بھی ہے. کون سا حرف تھا وہ؟ تا. تا نہیں، ذا. تا تو ہے لیکن غ میں ملتا ہوا ذا ہے، ذا. ذال، دال کا بھی مخرج یہی ہے نا. تا، ذا، ذا، تینوں کا مخرج سیم ہے. لیکن ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ذا کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھیں گے. جی. اب سوال یہ ہے کہ تا، ذا دونوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تا کو نقطہ نہیں ہے، ذا کو نقطہ ہے. جی ہاں، نقطے کے ذریعے سے پہچاننا. صاد، ضاد، طا، ظا اور سین شین، یہ 6 حروف آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن نقطے کے ذریعے سے ان میں فرق کرنا. سین کو شین نہیں پڑھنا، شین کو سین نہیں پڑھنا، اور صاد، ضاد، طا، ظا میں غلطی نہیں کرنا. یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی باجی. باجی ٹھیک ہے. چلیے تو الحمدللہ یہیں تک آج کلاس ختم کرتے ہیں. اتنے حروف آپ لوگ کل مجھے یاد کر کے سنائیں گے. جی باجی انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ تعالی. کہاں سے یاد کرنا ہے؟ ہاں خاص ہے. خا سے ضا تک یاد کرنا ہے. لیکن جو آج ہی کلاس جوائن کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ الف سے لے کے مکمل یاد کریں. چلیے تو اسی کے ساتھ میں آج کی کلاس ختم کرتی ہوں. جی باجی انشاءاللہ سبحانک ضرور. اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.